اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید ترجمہ ہندی آسان، سورہ القلم نمبر 68 آیت نمبر 1 سے لے کے 52۔ سورہ 68 القلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ نون، قسم ہے قلم کی اور جو کچھ لوگ لکھتے ہیں۔ تم اپنے رب کے فضل سے دیوانے نہیں ہو، اور بے شک تمہارے لیے اجر پرتی پھل ہے کبھی ختم نہ ہونے والا، اور بے شک تم ایک اعلیٰ اخلاق اچ چرتر آچرن پر ہو۔ پس ان قریب تم دیکھو گے اور وہ بھی دیکھیں گے کہ تم میں سے کسے جنون تھا۔ تمہارا رب ہی خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بھٹکا ہوا ہے، اور وہ راہ پر چلنے والوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ پس تم ان جھٹلانے والوں کا کہنا نہ مانو۔ وہ چاہتے ہیں کہ تم نرم پڑ جاؤ تو وہ بھی نرم پڑ جائیں، اور تم ایسے شخص کا کہنا نہ مانو جو بہت قسمیں کھانے والا ہو، بے وقت ہین ہو، تانا دینے والا ہو، چغلی لگاتا پھرتا ہو، نیک کام سے روکنے والا ہو، حد سے گزر جانے والا ہو، حق مارنے والا ہو، سنگ دل ہو، ساتھ ہی بے نسب ادھم ہو، اس سبب سے کہ وہ مال و اولاد والا ہے۔ جب اسے ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے کہ یہ اگلوں کی بے سند باتیں ہیں۔ ان قریب ہم اس کی ناک پر داغ لگائیں گے۔ ہم نے انہیں آزمائش پریکشا میں ڈالا ہے، جس طرح ہم نے باغ والوں کو آزمائش میں ڈالا تھا، جبکہ انہوں نے قسم کھائی کہ وہ صبح سویرے ضرور اس کا پھل توڑ لیں گے، اور انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا۔ پس اس باغ پر تیرے رب کی طرف سے ایک پھرنے والا پھر گیا، اور وہ سو رہے تھے، پھر صبح کو وہ ایسا رہ گیا جیسے کٹی ہوئی فصل۔ جب صبح کو انہوں نے ایک دوسرے کو پکارا کہ اپنے کھیت پر سویرے چلو اگر تمہیں پھل توڑنا ہے، پھر وہ چل پڑے کہ وہ آپس میں چپکے چپکے کہہ رہے تھے کہ آج کوئی محتاج تمہارے باغ میں نہ آنے پائے، اور وہ اپنے کو نہ دینے پر قادر سمجھ کر چلے۔ پھر جب باغ کو دیکھا تو کہا کہ ہم راستہ بھول گئے، بلکہ ہم محروم ونچت ہو گئے۔ ان میں جو بہتر آدمی تھا اس نے کہا، میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم لوگ تسبیح کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا کہ ہمارا رب پاک ہے، بے شک ہم ظالم تھے۔ پھر وہ آپس میں ایک دوسرے کو الزام دینے لگے۔ انہوں نے کہا، افسوس ہے ہم پر، بے شک ہم حد سے نکلنے والے لوگ تھے۔ شاید ہمارا رب ہمیں اس سے اچھا باغ اس کے بدلے میں دے دے، ہم اسی کی طرف رجوع ہوتے ہیں۔ اسی طرح آتا ہے عذاب، اور آخرت کا عذاب اس سے بھی بڑا ہے، کاش یہ لوگ جانتے۔ بے شک ڈرنے والوں کے لیے ان کے رب کے پاس نعمت کے باغ ہیں۔ کیا ہم فرما برداروں آگیاکاریوں کو نافرمانوں کے برابر کر دیں گے؟ تمہیں کیا ہوا؟ تم کیسا فیصلہ کرتے ہو؟ کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم پڑھتے ہو؟ اس میں تمہارے لیے وہ ہے جسے تم پسند کرتے ہو۔ کیا تمہارے لیے ہمارے اوپر قسمیں ہیں قیامت تک باقی رہنے والی کہ تمہارے لیے وہی کچھ ہے جو کچھ تم فیصلہ کرو؟ ان سے پوچھو کہ ان میں سے کون اس کا ذمہ دار ہے؟
کیا ان کے کچھ شریک ہیں؟ تو وہ اپنے شریکوں کو لائیں اگر وہ سچے ہیں۔ جس دن حقیقت سے پردہ اٹھایا جائے گا اور لوگ سجدے کے لیے بلائے جائیں گے تو وہ نہ کر سکیں گے۔ ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی، ان پر ذلت چھائی ہوگی، اور وہ سجدے کے لیے بلائے جاتے تھے اور صحیح سالم تھے۔ پس چھوڑو مجھے اور انہیں جو اس کلام کو جھٹلاتے ہیں، پس انہیں آہستہ آہستہ لا رہے ہیں جہاں سے وہ نہیں جانتے، اور وہ انہیں مہلت دے رہا ہوں، اور میں انہیں مہلت دے رہا ہوں، بے شک میری تدبیر مضبوط ہے۔ کیا تم ان سے معاوضہ مانگتے ہو کہ وہ اس کے تاوان سے دبے جا رہے ہیں، یا ان کے پاس غیب ہے پس وہ لکھ رہے ہیں؟ پس اپنے رب کے فیصلے تک صبر کرو اور مچھلی والے کی طرح نہ بن جاؤ جب اسے پکارا اور وہ غم سے بھرا ہوا تھا۔ جب اس نے پکارا اور وہ غم سے بھرا ہوا تھا، اگر اس کے رب کی مہربانی اس کے شامل حال نہ ہوتی تو وہ مذموم نندت ہو کر چٹیل میدان میں پھینک دیا جاتا۔ پھر اس کے رب نے اسے نوازا، پس اسے نیکوں میں شامل کر دیا۔ اور یہ منکر لوگ جب نصیحت کو سنتے ہیں تو اس طرح تمہیں دیکھتے ہیں گویا اپنی نگاہوں سے تمہیں پھسلا دیں گے، اور کہتے ہیں کہ یہ ضرور دیوانہ ہے، اور وہ عالم والوں کے لیے صرف ایک نصیحت ہے۔ صدق اللہ العظیم۔